أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يعشوب الدين صاحب السيف ذو الفقار وقائد المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على كناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله القائم الحجة صاحب العصر والزمان أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الدهر بسم الله الرحمن الرحيم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پروردگار عالم اپنے محبوب بے مثال سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے یہ پالیسی ہے اللہ کی، یہ کبھی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ اپنے تمام امت کو خبر دے دیجئے کہ رب کہہ رہا ہے اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہ اللہ نے انہیں سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب یہ سبیل کو مان کر شاکر ہو جائیں یا سبیل کا انکار کر کے کافر ہو جائیں۔ کوئی سبیل ہے اس کا اقرار کر کے شاکر ہو جائیں یا انکار کر کے کافر ہو جائیں۔ کوئی سبیل ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا سبیل کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایت علی ابن ابی طالب سبیل ہے اللہ کی، یعنی علی اللہ کی سبیل ہے، سبیل ہے اللہ کی، اسی لیے سبیل سے پانی پیا کرو کہ وہ سبیل ہے۔ سبیل سے فیض لیا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شخص سکھا ہے اور وہ ماشکی جسے کہتے ہو تم، وہ پانی بھر کے سخت گرمی میں مشقت میں لوگوں کو پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ لوگو علی کی محبت میں پانی پیو۔ صادق آل محمد کا زمانہ ہے، صادق آل محمد کا زمانہ ہے اور وہ سخت گرمی ہے شدت کی، اور اس میں مشق بھر کے پھر رہا ہے کاسا لیے کہ بھائی دیکھو آؤ تم علی کی محبت میں، کبھی کہتا آؤ سبیل کی محبت میں پانی پیو، آؤ سبیل کی محبت میں پانی پیو۔ صادق آل محمد کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، آپ اپنے مسند سے اٹھے، صحابہ بھی ساتھ اٹھے، آپ چلے اور وہ شخص اتنا مگن تھا پانی ڈال کے دل اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس قطار میں کون آ گیا۔ ہاں
میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو۔ ایک میسیج ہے جو کنوے کرنا میں نے فرض سمجھا کہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آنا۔ لوگوں نے کہا مولا اگر پانی پینا ہے تو حکم فرمائیے، پانی حاضر کیا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ پانی گھر کا پانی ہے، علی کا نہیں، حسین کا نہیں۔ کہا یہ بھی گھر کا پانی ہے لیکن وہ حسین کا پانی ہے، وہ علی کا پانی ہے۔ وہ کہہ نہیں رہا کہ آؤ لوگوں حب علی میں پانی پیو۔ اور یہ کہہ کے امام جا کے وہ جو چار پانچ جو بھی لوگ کھڑے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ ڈر سے کانپ رہے ہیں کہ بادشاہ کو آگے کریں تاکہ پانی پی لیں۔ تو سخی نے کہا نہیں، میں جہاں کھڑا ہوں تمہیں کیا پتا میرے آگے کون کون نبی کھڑا ہے۔ میرے آگے خدا تمہیں سلامت رکھے۔ تو کتنے سبق ملے ہمیں کہ ایک تو سبیل سے پانی پیو، دوسرا یہ کہ قطار میں لگ کے پیو تاکہ تم نبیوں کا ساتھ ملے تمہیں، تیسرا کسی کو دھکا مت دیجئے، کسی کو دھکا مت دیجئے، پتہ نہیں وہ کون ہو۔ اسی طرح مولا کا لنگر جو ہے نا وہ کوشش کر کے لیا کیجیے، کوشش کر کے لیا کیجیے۔ لیکن میرے بیٹے، یہ جس چیز پہ بھی حسین کا نام لگ جاتا ہے نا وہ چیز اللہ کی ہو جاتی ہے، اللہ کی ہو جاتی ہے وہ شاعر، اور اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے، وہ شاعر اللہ ہو جاتی ہے۔ اب تم نے نیاز کا لفافہ لیا اور اس میں چند جوس کے ڈبے ہیں، لیکن رش کی سے گھبرانا نہیں، آپ نے جوس کے ڈبے پھینکنے نہیں ہیں، یہ حسین کے نام لگ چکے ہیں۔ یہ آپ نے ڈبے یوں نہیں پھینکنے، نیاز یوں نہیں۔ آپ نے دیکھا کھل جاتی ہے نیاز اور سڑک پر پڑی ہوئی، آپ کو کیا پتا کہ اس کے لیے ملائکہ آپس میں لڑتے ہیں کہ پہلے میں لوں گا، پہلے میں لوں گا۔ یہ فرشتوں کی لڑائی بڑی عجب ہے۔ یہ ابھی سلیمان کا ذکر کر رہے تھے یاسر، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت نے کہا میں قرآن بھی ختم کرتا ہوں، ساری زندگی روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن ان کا ایک اور کام بھی یاسر بتاتے تو مجھے اچھا اور لگتا، میں دعا دیتا اسے، ابھی بھی دی ہیں دعائیں اسے، آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، ہمارے بوڑھے ہاتھ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، آپ کے لیے ہر وقت دعائیں دعائیں۔ لیکن سنیے صحابہ رضوان اللہ، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بی بی کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، کوئی دور نہیں ہے، ہر کوئی ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، ہر کوئی ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ یہ زہرا کا دروازہ، ہر کوئی دیکھتا رہتا ہے، اور حضور بھی ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سب نے دیکھا کہ سلیمان اچانک مسجد میں داخل ہوئے اور اپنی ریش مبارک سے جا کر بی بی کی گھر کی کیا روح داڑھی کے ساتھ ریش مبارک کے ساتھ بی بی کے دروازے کی چوکھٹ صاف کرتے ہیں۔ جب چوکھٹ صاف کرنے لگے تو اچانک صفائی کر کے اٹھے اور اپنی داڑھی کو جھاڑنے لگے۔ ادھر حضور نے دیکھا اور حضور کہنے لگے واہ سلیمان، تم نے تو بھگدڑ مچا دی فرشتوں میں۔ کہا آپ نے تو بھگدڑ مچا دی۔ کہا سخی میں نے تو صرف ریش سے بی بی کی چوکھٹ کو صاف کیا۔
تو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں بھگدڑ مچاؤں گا؟ کہا یہی تو بات ہے، تم نے صاف کر کے اس در کی مٹی کو جھاڑا، فرشتے آسمان سے لڑتے ہوئے اترے کہ پہلے میں دانے لوں گا، پہلے مٹی میں لوں گا، پہلے مٹی میں لوں گا۔ یہ سید ہے۔ اب مجھ جیسا کوئی ناقص العلم بھی بیٹھا تھا، اس نے اٹھ کے کہا سلیمان بھائی آخر مسئلہ کیا ہے؟ چوکھٹ کو جو صاف کرتے ہو فضیلت ہی کیا ہے؟ لکڑی ہی تو ہے۔ کہا ہاں بھائی لکڑی ہی تو ہے۔ سلیمان کہنے لگے ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو، لکڑی ہی تو ہے، تمہیں صرف لکڑی ہی نظر آئی، کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں سے علی کتنی دفعہ گزرتے ہیں، کتنی دفعہ آتے ہیں۔ کیا دیکھو خدا سلامت رکھے۔ کہا علی یہاں سے قدم اٹھاتے ہیں، اس کے پار رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہا تمہارے لیے چوکھٹ ہے، غور سے سننا، سلیمان کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بھائی چوکھٹ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ادھر جو ہماری طرف ہے نا یہ دنیا ہے، اور اس سے آگے جتنا کچھ ہے وہ خدا کا ہے۔ اللہ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ کہا ادھر دنیا ہے لیکن اندر جو کچھ بھی ہے خدا کا ہے، ہم اسے نہیں جانتے بھائی، تم ایسی باتیں نہ کرو، اندر تو کچھ بھی ہے وہ خدا کا ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، کیونکہ میں نے تو اس چوکھٹ سے چھوٹے بڑے کئی قرآن نکلتے دیکھے۔ میں نے تو یہاں سے کئی قرآن نکلتے دیکھے ہیں، یہ گھر کو میں نے کئی دفعہ دیکھا نبی یہاں کھڑے ہو کر آیت پڑھتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں۔ اچھا سلیمان کی ایک عادت ثانیہ ہے، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں تو مسئلہ سنیں، میں علی اکبر بادشاہ تک جانا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بڑے آرام سے سکون سے آپ چند باتیں گوش گزار، عبادت ہو رہی ہے نا، شب بیداری ہو رہی ہے، تو مجھے ایسے چیخنے چلانے کا کیا فائدہ؟ عبادت میں ایسا نہیں کرتا، لیکن اس میں جلدی ہو تو ٹھیک ہے جی، تیزی سے پیغام پہنچایا اور چلے گئے، لیکن ابھی تو میں آپ کے نوکری میں حاضر ہوں، آپ کے قدموں میں بیٹھ آپ کو سنا رہا ہوں علی علی کہ بھئی دیکھیے سلیمان کی عادت ہے کہ وہ ہر روز نا مسجد نبوی کی نکڑ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں بیٹھ جاتا ہے نکڑ پہ؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے حضرت فضہ گزریں گی اور میں ان سے پوچھوں گا کہ اے بی بی فضہ آج بتائیے آج چھوٹے بڑے قرآنوں نے صبح کیسے کی؟ تو انہیں فضائل مل جاتے تھے۔ اب سلیمان بیٹھے ہیں اور بی بی فضہ سامان لینے کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے باہر آتی جاتی ہوں گی، یقیناً شہزادی باہر نکلی اور سلیمان نے کہا بہن فضہ، ہاں بھائی سلیمان کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آج آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ کہا فضہ بہن ایک سوال دماغ میں ہے۔ کہا کون سا سوال؟ کہا صرف اتنا بتا دو کیا یہ زمین اتنی پاک ہے کہ رسول کی بیٹی اس پر قدم رکھے؟ سن رہے ہیں میرے بچے؟ قاسم سن رہے ہیں؟ آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ سوال کیسا ہے فضہ؟ یہ بتائیے اے بہن
میں سوچ رہا ہوں یہ زمین اتنی پاک ہے کہ نبی کی بیٹی اس پر پیر رکھے. اب فضا نے سامان والا تھیلا رکھ دیا. کہا بھائی سلیمان بات تو تم نے بڑی اہم کی ہے، میں کچھ اپنا دیکھا تمہیں بتا سکتی ہوں، زیادہ مجھے علم نہیں. ایک دن میں نے بھی یہی سوال شہزادی سے کیا تھا اور شہزادی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا. کہا آپ دیکھو، تو میں نے دیکھا جنت کی حوریں جنت کے نور کی چادریں بچھا رہی ہیں. اس پہ چلتی ہے. اچھا ابھی میری سامان اٹھائے گھر چلی گئی. شہزادی نے پوچھا بہن فضا کافی دیر ہو گئی آپ کو گئے ہوئے؟ کہا وہ سرکار باہر آپ کے چچا، اس گھرانے کی کریمی کا اندازہ نہیں، وہ آپ کے چچا سلمان وہ مل گئے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا نبی کی بیٹی زمین پر پاؤں؟ تو شہزادی نے مسکرا کے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا وہ جو میں نے دیکھا تھا وہ میں نے بیان کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا فضا بہن در حقیقت سلیمان اس منزل سے بہت آگے ہیں. کہا بہن آپ نے فقط دیکھا تھا کہ حوریں چادریں بچھا رہی ہیں نور کی اور وہ گھر میں اس کے اوپر چلتی ہوں. سلیمان کو بابا میں ہم 14 کو دیکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. تنہا نبی کے دین کی وارث بطول تھی، تنہا نبی کے دین کی وارث بطول تھی. نہ ہوتی اگر پردہ نشین تو خدا کی قسم یہ بھی رسول تھی. نعرہ حیدری قابل قدر جذبات ہے. ضرور بسم اللہ. جی آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ مجھ سے 2 سوال کرنا چاہتے ہیں. ضرور کریں جی آپ ضرور کریں. آپ نے شروع میں سبیل نجات کا ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ سبیل نجات بڑی مشکل ہے جس سے چلتے ہم جا سکتے. آپ نے عظمتیں تو بیان کی اور وہ بیان کی نہیں جا سکتی. کیا ہم نے کیا کرنا ہے اس سبیل پہ چل کے ذرا یہ بھی وضاحت کروانے تاکہ ہم اپنے امانت کے ساتھ. ہائے کاش آپ کی بات سر آنکھوں پہ. ہاں بالکل آپ سوال کرنے میں نہ گھبرایا کیجیے. مجھے ایک بات بتاؤ، ہم سے سوال نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے سکتا تو میں ممبر پہ آیا ہی کیوں؟ لیکن انہوں نے تھوڑی سی شاید سوال پر سنا اور سوال کی حد تک سنا. بھائی میں نے یہ سبیل کی آیت لی ہی اسی لیے تھی کہ میں یہ بتاؤں کہ کل سے پانی قطار میں پینا ہے، نیاز پھینکنی نہیں ہے. تو سبیل کی روشنی میں ہی تو بتا رہا تھا کرنا کیا، یہی تو بتا رہا تھا. شاید انہوں نے اپنے سوال کے چکر میں یہ نہیں سنا. لیکن بہرحال سبیل کے فضائل ہی تو وہ صراط مستقیم ہیں. اگر جن کا حکم ماننا ہے انہیں جانو گے نہیں تو حکم کیا مانو گے؟ اسی لیے عمل سے پہلے ان کے فضائل کا اقرار کرو. اس سے پہلے ان کے فضائل کے آگے سر جھکا دو. اس سے پہلے ان کے فضائل کے آگے شک و شبہ کے سارے سانپ اپنے دل سے نکال باہر کرو. دل میں جو بغض علی کا زہر بھرا ہے اسے نکال کے باہر کرو. پھر تمہیں سبیل بتائے گی کہ نجات کیا ہے.
خدا آپ کو سلامت رکھے. کسی بھی قوم کا سوال کرنے والا بہترین دماغ ہوتا ہے، اور سوال رزق عقل ہے. بس ایسے سوالوں سے اجتناب کیجئے جس میں امت کا انتشار بڑھے. کیونکہ جب سوال کرو گے تو پھر جواب کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. وہ ایسا نہ سوال کیجئے جس سے انتشار بڑھے، ایسا سوال کیجئے جس سے لطف آئے علی علی کرنے کے. محبت بہت پھیلائیے، نفرت کم سے کم پھیلائیے. لیکن ان کا سوال تو ایسا نہیں تھا. ان کا سوال تو بڑا خوبصورت تھا کہ ہمیں امیر المومنین کی سیرت بھی بتائیے. بھئی دیکھو، جیسے قرآن کی تفسیر کے بغیر قرآن سمجھ نہیں نہ آتا، ایسے اسلام معصومین کی سیرت کے بغیر سمجھ نہیں آتا. ہاں، اور جو ولایت کہہ رہے ہو نا، تو ولایت دو طرح کے جز پہ مشتمل ہے. تو جا کے ایک ملتی ہے. دو جز ہیں ولایت کے، ملتی ہے تو ولایت علی ملتی ہے. ایک علی کا قول، ایک علی کا فعل. یہ نہیں ہے کہ صرف قول پہ رہو اور فعل نہیں. قول اور فعل دونوں پہ عمل کرو تو ولایت امیر پہ عمل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ صرف قول پہ بیٹھے رہے، میں بھی آپ کو کہوں قول ہے، لیکن یہ نہ بتاؤں کہ فعل کیا ہے. کیا صاحب العصر والزمان نے یہ نہیں ارشاد فرمایا مومنوں سے کہ حسین بن رو میرے مومنوں سے پوچھو، میں بیمار تھا، میرے عیادت کو نہیں آیا. تھر تھر کانپنے لگے حسین بن رو. کہا نصیب دشمنا، آپ بیمار تھے اور آپ کی عیادت کو کوئی نہیں آیا؟ سخی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہاں نا، وہ جو تمہارا پڑوسی مومن تھا وہ بیمار تھا، تم اس کا پتہ ہی نہیں لینے گئے. کہا وہ اس کا پتہ لینا ایسے ہی تھا جیسے میں بیمار ہوں اور میرا پتہ. کہا فلاں پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا، تم نے پانی ہی نہیں دیا، حالانکہ وہ پانی مجھے دینا تھا، اسے نہیں دینا تھا. جسے کپڑوں کی ضرورت تھی تم نے اپنا وارڈروب بھر لیا، اور مومن کا خیال ہی نہ رکھا کہ یار میرے پاس 10 جوڑے ہیں، اس کے پاس 1 ہے، اسے اور چاہیے. تم نے اسے اگر دیتے تو میں سمجھتا تم نے اپنے امام کو پہنایا. تو یہ ساری سیرت ہے نا. سیرت کے بغیر آج تم کیوں بیٹھے ہو؟ یہ سیرت ہی تو ہے جو بیٹھے ہو. غم حسین کرنا یہ سنت رسول ہے، سنت نبی ہے. خدا کی قسم، حاجتیں ہر وقت تمہارا دل کیوں کرتا ہے حاجتیں مانگنے کو؟ یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں. وہ خدا کے بندے، تمہارے ہر گھر میں ماتمی ہے. تم اسے صحن میں لا کر اس کا چہرہ آسمان کی طرف کیا کرو اور کہو اے اللہ یہ تیرے حسین کا ماتمی ہے، اسی کا واسطہ یہ مشکل حل کر. اللہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، مجھ پر ناراض نہیں ہونا، نہ میرے لیے کوئی دل میں میل رکھنا، کیونکہ میرے تو بچوں کی طرح ہو، میرے بچوں کی طرح کہ میرے بچے ہو. اور ایک باپ دعا کرتا ہے اور ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہمیشہ صالح اور نیک ہو. بس ایک وعدہ کرو، منت کا ماتم نہیں کرنا. زنجیر زنی منت کی نہیں، یہ حق کے زہرا ہے. ماتم حق کے زہرا ہے. وہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نوکری کے لیے نہیں ہے، وہ قید سے رہائی کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ سیدہ کا حق ہے خالص کہ حسین کے لیے ماتم کیا جائے. ماتم حاجتوں کا نہیں ہے، ماتم حسین ہے. حاجت پوری کرانی تو آؤ نا، ہم بیٹھے اتنا بوڑھے لوگ، ہم سے پوچھو حاجت کیسے پوری ہوگی. یہی زنجیر جو تم نے ابھی لگوا کے رکھ لی ہوگی صبح کے لیے، آدھی رات کو یا صبح آذان کے بعد یہی باہر آسمان کے نیچے زنجیر لے جانا اور وہی زنجیر بلند کر کے کہنا اللہ اس کی حرمت کا تجھے واسطہ، اس زنجیر کی حرمت کا واسطہ میری فلاں فلاں حاجت ہے وہ پوری کر دے. لیکن ماتم نہیں. ہاں، میں سخت بیان نہیں دینا چاہتا، دے سکتا ہوں، اتھارٹی رکھتا ہوں، لیکن نہیں، میں بچوں سے درخواست کر رہا ہوں منت کے لیے. علم ہے نا، بادشاہ کے روزے ہیں،
بادشاہ کے شاعر ہیں، بادشاہ کے نام ہیں، ان سے آپ مانگیے اللہ کا، ان کا واسطہ دیجیے، اللہ قبول کرے گا۔ لیکن ماتم صرف سیدہ کا، ماتم صرف بی بی پاک کی خوشنودی کے لیے، منت کے لیے، بیٹے کے لیے نہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ تھوڑا سا معیار کو بلند کرو، تھوڑا سا معیار کو بلند کرو۔ ایسا نہیں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوگی، خداوند کریم تمہاری ساری حاجتیں پوری کرے، لیکن ماتم کو خالص رکھو، کیونکہ تمہارا ماتم حسین کی فتح کا نگارہ ہے۔ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اس کی فتح کا نگارہ ہے۔ یہ بجتا ہے تو پتہ چلتا ہے، یہ نگارہ فتح کا تو پتہ چلتا ہے کہ حسین ہار کی جیت کا فلسفہ ہے۔ سمجھ لیا نا؟ اس لیے حسین کو بلند کرو۔ ہاں، یہ تماچا ہے طاغوت کے منہ پر۔ پتہ نہیں یہ کس نے بات شامل کر دی کہ منت مانو میں ماتم کروں گا اگلے سال زنجیر زنی کا، میری یہ منت تو پوری ہو جائے گی، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ جو خالص بی بی کا حق تھا، وہی حق تھا نا۔ رسول اللہ سے پوچھ رہی ہیں بابا جب حسین قتل ہوں گے آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کالی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تو کہا سنو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے وعدہ ہے، ایک قوم لائے گا اللہ جو تیرے بیٹے پہ خالصتاً روئے گی، اور وہ تم ہو۔ تم خالص رو بی بی کے لیے، تم خالص ماتم کرو بی بی کے لیے، تاکہ بی بی راضی ہو جائے کہ میرے حسین پہ رونے والے اور ماتم کرنے والے ہیں۔ یہ منتیں، یہ حاجتیں، یہ ثواب، یہ پتہ نہیں کیا کیا تم نے بنا لیے ہیں باتیں، یہ نہیں ٹھیک۔ جس چیز کا جو مقدس مقام ہے اسے وہیں رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ۔ یہ کون سی رات ہے؟ اور اس رات میں علی اکبر کا تذکرہ بڑا پیارا ہے سیدہ کو۔ یقین جانیے ایک کتاب تھی، ایک میرے اگر بوڑھی یادداشت کام کر رہی ہے تو وہ امام جمعہ تھے تہران یونیورسٹی کے، انہوں نے سورجوں کا سورج ایک کتاب لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا سورجوں کا سورج، اور اس میں انہوں نے ایک وصیت نامہ بی بی کا لکھا۔ بڑی دلچسپ بات سنانے لگا، ذرا غور سے سنو۔ کبھی کبھی فکر بھی کرتے ہیں، ہر وقت یہ نہیں کرتے کہ ضد نہیں کرتے، اچھی باتیں سننی چاہیے، جاننی چاہیے۔ سنو، وہ سورجوں کا جو سورج تھا نا، اس کتاب میں انہوں نے لکھا تھا، اس کی دو باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایک یہ بات کہ رسول خدا کی دنیا سے جانے کے بعد اب جسے بھی خواب میں رسول نظر آئیں گے وہ رسول نہیں ہوں گے، امام رضا ہوں گے۔ رسول نہیں آئیں گے خواب میں، امام رضا لگے گے، رسول ہوں گے امام رضا۔ اور اس میں دوسری بات انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے، اور وہ کافی کی شرحوں میں بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اگر انشاءاللہ یاد ہے مجھے اچھی طرح کہ اسی میں ہے، اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اسی میں ہے کہ بی بی پاک نے ایک وصیت نامہ لکھوایا امیر المومنین کو۔ بھائی دیکھو 9 باغ تھے بی بی کے جو رسول اللہ نے دیے تھے، ایک تو یہودی نے 7 باغ دیے تھے جو بی بی کو رسول اللہ نے جنگ احد کے بعد شہزادی بی بی پاک کو ہبہ کر دیے تھے، تو شہزادی کوئی فدق کی محتاج نہیں تھی، اور فدق 200 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا، 200 مربع کلومیٹر فدق پھیلا ہوا تھا، تو وہ فدق تھا، اور مدینہ میں بی بی کے 7 یا 9 باغ موجود تھے۔ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ان باغوں کے نام کیا تھے۔ وہ ایک یہودی مسلمانوں کے تھا، اس کی اولاد نہیں، وہ بڑا امیر آدمی تھا، اس کے باغ تھے، اس نے آ کے حضور پہ جنگ احد کے بعد ایمان لائے اور آ کے ہبہ کر دیے اپنے سارے باغ رسول اللہ کو۔
اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے باغ آپ کے، اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے احد میں، شہدائے احد میں موجود ہیں ان کا نام۔ تو انہوں نے حضور نے جنگ احد کے بعد یہ بی بی پاک کو ہبہ کر دیا، بی بی نے اسے اوقاف بنا دیا کہ فقراء و مساکین زائرین جو آتے ہیں ان پہ خرچ کیا جائے۔ تو بی بی نے علی بادشاہ سے کہا علی میری ایک وصیت تو لکھیے۔ ہاں شہزادی لکھائیے۔ اب اس پہ وہ لکھ رہے ہیں۔ شہزادی کو کہا علی جب تک آپ ہیں میرے بعد ان باغوں کے اوقاف آپ ہیں، اور جب آپ نہ رہیں تو حسن ہے، حسن نہ رہے تو حسین ہے، اور جب حسین یہ نہیں کہا کیا ہے نہ ہو، نہیں کہا حسین کا جب بیٹا علی اکبر آ جائے تو میری ساری ملکیت اکبر کی ہے۔ میرا سارا اوقاف اکبر کا ہوگا۔ ہائے زمانہ بیت گیا، اکبر آ گئے، باغات دادی کے اکبر کے پاس ہیں۔ سادات نے اپنی اقدار چھوڑ دی اور لگے مسئلوں کے پیچھے۔ جب سے علی کے فضائل فقہ کے مسئلے بنے تب سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ ہم کہتے ہیں فضائل ہے، وہ کہتے ہیں فقہ ہے۔ بھائی فقہ اور شے ہے، فضائل اور شے ہیں۔ فقہ کو فقہ رہنے دیجئے، فضائل کو فضائل رہنے دیجئے۔ علی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ضرورت کا نام ہے۔ تو اب علی اکبر بادشاہ اوقاف کے منتظم ہیں، دادی کے باغوں کے منتظم ہیں۔ اکبر بادشاہ منتظم اعلیٰ ہیں اوقاف سیدہ کے۔ تو انہوں نے ایک مہمان خانہ بنوایا۔ 3 مہمان خانے ہیں مدینہ میں، اور سے سننا سیرت ہے نا تو سیرت سنو نا۔ 3 مہمان خانے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر کا، حسن مجتبیٰ کا اور علی اکبر کا۔ مدینہ میں 3 مہمان خانے، 2 شام کو بند ہو جاتے ہیں، ایک ہمیشہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ حسن مجتبیٰ کا بھی بند ہو جاتا ہے، سرکار عبداللہ بن جعفر کا بھی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن سر شام لوگ دیکھتے تھے کہ علی اکبر اپنے غلاموں کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھائی اوپر چڑھو، مہمان خانے کے کندیلیں جلاؤ، روشنی جلاؤ، میرے جد رسول اللہ کے زائرین کو پتہ چلے یہ جہاں روشنی ہو رہی ہے یہاں کھانا ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شہزادے کا انتظام تھا کہ زائرین مسجد نبوی رسول خدا کے زائر بھوکے نہ سو جائیں، تو انہیں پتا ہو کہ یہاں سے۔ اب یہ نظام وہاں چلتا تھا، روز صبح ناشتہ لگتا تھا۔ ہم اپنی زبان میں کہیں روز صبح سفرہ لگتا تھا، کھانے کا ناشتہ لگتا تھا، اور اس میں خود امام حسین علیہ السلام شامل ہوتے تھے، اور تخت پہ نہیں بیٹھتے تھے، نیچے، اور علی اکبر مسند پہ آ کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے اے مومنین کی جماعت، سیدہ کا لنگر چلنے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھ سے بی بی کے فضائل سن لو۔ اور اکبر بادشاہ فضائل بیان کرتے، علی اکبر فضائل بیان کرتے، ناشتہ کرنے سے پہلے، لوگوں میں بانٹنے سے پہلے، جس میں امام حسین بھی شمولیت کرتے، اور اکبر بیٹھ کر سخی شہزادی کے فضائل بیان کرتے، میری جدہ میری جدہ۔ اور اسی میں سے ایک فضیلت تمہیں سنا رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اور اسے روایت بعد میں مفضل نے بھی کیا صادق آل محمد پہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی زہرا خود حجت ہے حجتوں پر۔ ہاں اگر توجہ سے سنو گے تو تمہارا لطف دوبالا ہو جائے۔ حجت ہیں حجتوں پر۔ اس حدیث کی شرح پوچھ لی مفضل نے صادق آل محمد کے زمانے میں، اللہم صلی اللہ
یعنی علی اکبر کی یہ بیان کی ہوئی حدیث سفر کرتی ہوئی صادق کے زمانے میں، اور یہ صادق کا معنی سچا نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں صادق آل محمد کا سچا، واہ، کہاں سے یہ معنی نکال لیا؟ صادق آل محمد کا سچا نہیں، آل محمد کا سچ۔ ہاں ایسے نا بیچ میں مفصل پوچھ رہا ہے مولا، یہ جو علی اکبر بادشاہ نے روایت کی ہے کہ سیدہ حجتوں پر حجت ہے، مولا یہ ارشاد فرمائیے آپ بھی تو حجت ہیں، تو کیا میں یہ سمجھوں بی بی آپ پر حجت ہیں؟ صادق آل محمد فرمایا ہاں ہم پر بی بی حجت ہیں، جیسے ہم تم پر حجت ہیں، جیسے ہم تم مخلوق پر حجت ہیں، اسی طرح سیدہ طاہرہ ہم پر حجت ہیں۔ مفسر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اور میں نے کہا مولا میں اس کے معنی بڑے خطرناک حد تک سمجھ رہا ہوں، مولا آپ ہم پہ حجت ہیں، ہمیں تو آپ سے اللہ ملا ہے، آپ نے ہمیں اللہ بتایا اسی لیے آپ حجت ہیں۔ تو کہا ہاں نا، جیسے ہم نے تمہیں اللہ بتایا ایسے ہی سیدہ نے ہمیں اللہ بتایا۔ حیدری کہا علی اکبر روز بی بی کے تو ایک سیرت تھی نا، اب جو سید ہیں انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ علی اکبر اور حسین ناشتہ کیسے کرتے ہیں، ہمیں بتانا تھا امتیوں کو، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ناشتہ جب لگتا آپ بیٹھتے، آپ میں سے کوئی سیدہ کے فضائل بیان کرتا، پھر آپ کھاتے، پھر شاید آپ کو خمس کی بھی ضرورت نہ پڑتی، رزق آپ کا اتنا بڑھ جاتا کہ اگر آپ اپنے کھانے پہ سیدہ کے فضائل پڑھتے، لیکن کیونکہ سیرت چھوٹ گئی، ہماری کوتاہی ہے، تو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو علی اکبر لنگر خانے چلا رہے ہیں، سیدہ کو اوقاف پاس ہے، کون علی اکبر؟ حسین کے دل کا چین، ہائے زہرا کا لاڈلا پوتا، اور جس کی شکل صورت محمد جیسی، صرف شکل صورت ہی نہیں، سیرت بھی محمد جیسی، گفتار بھی محمد جیسی۔ بس آج تمہیں زیادہ زحمت ہے، شب عاشور ہے نا، بہن بھائی کی رات، بہن بھائی کی رات، 3 وعدے کیے تھے حسین نے، اس کے 3 حصے کیے تھے ایک صحابہ کے ساتھ، پتہ ہے تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن اس میں باتیں کیا ہوئی؟ دیکھو آج کی رات اللہ نے 3 وعدے حسین سے کیے اور کہا حسین یہ اہل بیت کو بتا دیں، 3 وعدے۔ حسین خیمے میں آئے، بہن اللہ نے پیغام بھیجا، 3 وعدے اللہ نے کیے ہیں اہل بیت سے، کون کون سے سنو گے؟ حسین نے کہا بہن اللہ کا پہلا وعدہ کہ تمہارا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، لباس بدلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، کوئی نامحرم چھو بھی نہیں سکتا تمہاری نالین کو، چھو بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور حسین وعدہ کر رہے ہیں اہل بیت سے کہ کوئی لائن چھو بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا وعدہ کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر مصائب برداشت نہ ہو اور اہل بیت کے چھوٹے بچے نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو میں یہ دنیا ہی لپیٹ دوں گا، میں عذاب جاری کر دوں گا۔ لیکن آج دنیا چل رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کے کسی چھوٹے بچے نے بھی بد دعا نہیں کی، ورنہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ آج رات ہی یہ وعدہ ہوا تھا۔ ہائے، اور ایک وصیت ہے وہ تو تمہیں ضرور سناؤں گا، حسین کہہ رہے ہیں سجاد سے، سجاد کے خیمے میں آئے، تھوڑا سا رات کا تعارف سن لو تو میں علی اکبر کی طرف پلٹ جاؤں۔
سجاد جی بابا میری ایک وصیت یاد رکھنا، جہاں سے گزرو میرے مومنوں سے یہ ضرور کہنا، میرے مومنوں سے یہ ضرور کہنا کہ اپنے غموں پہ کبھی بھی نہ رونا۔ اگر بہت زیادہ تمہیں دکھ پہنچے نا اپنی کسی بات کا تو تم اپنی بات پہ نہ رونا، مجھ حسین پہ رونا، میرے رونے سے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ ارے مولا اس حالت میں بھی تمہیں ہمارا خیال ہے، ہماری پریشانیاں دور کرنے کا خیال ہے، تو کتنا کریم ہے مولا۔ اور ایک وعدہ لیا بی بی نے اکبر کے خیمے میں جا کر، ماں آپ آئیں میرے خیمے میں؟ اکبر جلدی میں ہوں، ہاتھ لا ذرا۔ بی بی نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اکبر کا اور کہا اکبر وعدہ کر، وعدہ کر۔ بی بی اب وعدہ کر، کل جو جب جنگ پہ جائے گا نا تو واپس مڑ مڑ کے دیکھے گا تاکہ تیرا بابا سلامت رہے۔ ہاں ماں میں مڑ مڑ کے، یہ حسین کی خواہش پہ مڑ مڑ کے نہیں دیکھا تھا، وعدہ کیا تھا رات اپنی ماں سے کہ پھوپھی ماں میں کل مڑ مڑ کے دیکھوں گا بابا کو، میں مڑ مڑ کے دیکھوں گا۔ میں کیا عرض کروں، ہائے علی اکبر پہ کون پڑھ سکتا ہے؟ ہاں مازر اندنی کی وہ جو روایت ہے کہ کہا کہ ہمارے آ کے مت پڑھا کرو، علی اکبر کی شہادت مت پڑھا کرو۔ خدا کی قسم اختلاف رائے ہے الفاظوں کے، اگر عربی کا رسالہ عملیہ اٹھا کے آپ نے ان کا دیکھا ہوتا مارا زندانی کا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں شہزادہ آیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے حسین آئے، کہا شہزادہ آیا، یعنی استعارہ علی اکبر کی طرف ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں شیخ آئندہ میرے بابا کے پاس آ کے میری شہادت نہ پڑھنا، کیونکہ تمہیں کیا پتا میرے بابا مجھ تک کیسے پہنچے تھے۔ کہتے ہیں مجھ تک میرے بابا کیسے پہنچے تھے، تمہیں کیا پتا کیسے پہنچے تھے۔ بس میں نے جنگ نہیں پڑھنی، آج کی رات میں کیا جنگ پڑھوں؟ جو خود ہی علی اکبر ہو وہ جنگ نہیں کرے گا تو کون جنگ کرے گا؟ ہائے صبح کے قریب بی بی کے پاس آئے، کہنے لگے ماں میری ایک سفارش کرو۔ ہاں علی اکبر سینے سے لگ میرا بیٹا، کیا سفارش کروں تیری؟ بابا سے کہیے نا، ماں بابا سے کہیے نا کہ جب میں اذان دینے لگوں تو پردے ذرا سے ہٹا دے، وہ جو مدینہ میں میری بہن ہے نا، وہ جو صغرا مدینے میں رہ گئی ہے نا، اے میرے مولا کا پردے ہٹا دیجئے، میری بہن صغرا میری اذان سن لے، اور اگر مہربانی بابا کر دیں تو میں اور میری بہن ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ سیدہ اٹھی حسین کے پاس آئے، حسین اکبر کی خواہش تو پوری کر دے۔ ہاں بی بی فرمائی، کہا تو حجت خدا ہے، اللہ نے تجھے طاقتیں دے رکھی ہیں، ذرا یہ راستے سے پردے تو ہٹا دے، یہ فاصلے تو سمیٹ دے۔ اصغر اکبر دیکھنا چاہتا ہے صغرا بی بی کو۔ رونے لگے حسین، کہا بہن کاش نہ دیکھے، کاش نہ دیکھے۔ یہ اٹھے اور حسین نے آ کے اکبر کو سینے سے لگایا، کہا تیری خواہش پوری کر دی، ایسا ہی ہوگا جب تو اذان شروع کرے گا پردے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اکبر ابھی تمہیں بتاؤں کیا کر رہی ہے؟ تیرے نام کا چراغ لے کے نانا کی قبر پہ بیٹھی، کہتی ہے نانا کوئی خبر نہیں آئی، میرے بھائیوں کی کوئی خبر نہیں آئی۔ کہنے اچھا بابا بہن میری چراغ لے کے بیٹھی ہے؟ ہاں نانا کی قبر پہ بیٹھی تھی۔
اچھا بابا جب میں اذان دوں گا تب اسے پتہ چل جائے گا؟ ہاں چل جائے گا پتہ، فکر نہ کر۔ ادھر اس نے علی اکبر بادشاہ نے، آپ اذان میں سنیں گے، جو پڑھے گا وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ اذان میں شامل ہوئے، میں بھی آؤں گا، میں بھی شامل ہوں گا۔ میں مومن بھی تو ہوں، ضروری تو نہیں مجھے پڑھنا ہے، میں عزادار نہیں ہوں۔ ہم سب سنیں گے، لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے؟ ادھر اذان شروع ہوئی، وہی پڑھیں گے جو پڑھیں گے، میں تو حوالے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں۔ کہا اذان شروع کیا علی اکبر نے، ادھر دادی ام البنین کو ہاتھ ہلا کے کہتی، میں نہ کہتی تھی آ گئے ہیں، ماں اٹھیے، میں نہ کہتی تھی اکبر آ گیا ہے، اٹھیے دیکھیے نا آواز آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا ہاں بیٹا آواز آ رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے، لیکن تو ذرا غور سے دیکھ۔ ماں میں اجازت ہے دادی کے میں دروازے سے دیکھوں؟ میرے بابا کا قافلہ آ گیا ہے، چلے میں باہر نہیں جاتی، میں دروازے سے دیکھوں؟ ہاں بیٹی دیکھ دروازے سے۔ دروازہ کھول کے شہزادی دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اچانک قافلہ تو نظر نہیں آیا، ٹیلے پہ کھڑا ہوا کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ کیا نہیں نظر آیا؟ ماں آواز آتی ہے، ٹیلے پہ کھڑا ہے، مدینے میں نہیں ہے۔ ماں کسی مشکل پہ تو نہیں ہے علی اکبر؟ چلیے نا مولا رسول خدا کے روزے پہ چلتے ہیں، آئی تو میں ابھی چی چراغ جلا کے میں پھر چلتی ہوں۔ اچانک انما سے روایت دے رہا ہوں، کہا اچانک صحن میں سے ایک رونے کی آواز بلند، گریے کی بلند، واہ غربتہ کا نعرہ لگا۔ کہا ماں یہ کون ہے؟ ادھر شہزادی ام البنین تڑپ کے اپنے بستر سے اٹھی، کہا بی بی اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا؟ کہا ماں کیا ہوا؟ کہا ہمارے صحن سے رسول خدا کے رونے کی آواز آئے، ذرا باہر جا کے دیکھو۔ اب جب بی بی باہر نکلی تو دیکھا رسول خدا کی زلفیں بکھری ہوئی ہے، نالین نہیں پہنے ہوئے، اب ہما گلے میں آئے، کہنے لگے آؤ میری بیٹی سغرا۔ او بیٹا وہ نہیں آیا، او بیٹا وہ نہیں آیا، او ادھر سے میں آیا، میں، او تیرا بابا اسے بھیج رہا تھا۔ اسے رخصت کر رہا تھا، میں ابھی دیکھ کے آیا۔ اکبر مقتل کو چلا، جنگ نہیں پڑھنی مجھے، بس دو چار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ تمہارے گریے کی آوازیں بلند ہوگی، زہرا راضی ہو جائے۔ اکبر جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے جو ماں سے وعدہ کیا تھا، مڑ مڑ کے حسین کو دیکھتے۔ حسین کہتا اللہ وہ بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی ماننا تھا، جب تیرے نبی کو دیکھنا ہوتا تھا اسی کو دیکھتا تھا، بھیج دیا۔ حسین دیکھتے رہے، تھوڑی دیر بعد حسین لڑ کھڑائے۔ ہائے میں اس سے زیادہ سخی میں الفاظ میرے پاس نہیں تھے۔ نبی کا بیٹا لڑکا، بہن دیکھ رہی تھی، کہا حسین حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ مولا کیا ہوا؟ زہرا کی بیٹی، زہرا کی بیٹی یہ ذرا قاسم کو بھیجنا۔ قاسم آیا، کندھے پہ آتے، کہا مجھے ایک دفعہ بہن تک پہنچا۔ مولا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں بتاؤں گا، چلو۔ قاسم نے سہارا دے کے حسین کو خیمے میں پہنچایا، بس بہن کی گلے میں باہیں ڈالی، بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے۔
کہنے لگا زہرا کی تھی رہزہ زہرا کی بیٹی، جانتی ہو کیوں لڑکھڑایا تھا؟ کہا بہن کان کر تیرے کان میں بتاؤں، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا اور میری بینائی ساتھ لے گیا، وہ جانے والا میری بینائی لے گیا، اور مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اور مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میری بینائی ساتھ لے گیا۔ ابھی زیارت نہیں لانا میرے بیٹوں، ابھی نہیں، شہادت پڑھنے دو۔ ہم یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ ہائے ہم رسول خدا کے سامنے یہی آنسو تو پیش کریں گے، ہم اللہ کے سامنے یہی تو پیش کریں گے۔ اور اکبر کو نہیں روئیں گے تو کسے روئیں گے؟ کسی نے صدا دی کہ اکبر واپس آ گیا۔ حسین تیزی سے خیمے سے باہر، بسم اللہ میرا بیٹا واپس آ گیا۔ نیچے اترے، بابے کو گلے سے لگا، اب بابا جنگ تو میں نے بڑی لڑی، بابا پیاس بہت، جی میرے بیٹے پیاس لگی ہے نا، لے میری زبان چوس۔ زبان اکبر کے منہ میں دی، اکبر 2 قدم پیچھے گیا، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بابا میں پھر جاؤں؟ جا میرا بیٹا، بابا میں پھر جا رہا ہوں، بابا میں پھر جا رہا ہوں۔ ہاں بیٹا جا جا، مجھے دیکھتے جا۔ اب کی بار حسین کھڑے نہیں رہ پائے، گھوڑا تھوڑی دوری کیا تھا کہ پیچھے حسین نے دوڑ لگا دی، بھاگتے جا رہے ہیں گھوڑے کے پیچھے۔ اچانک اکبر کے ذوالجناح کے سامنے ایک بی بی نے فریاد کے انداز میں ہاتھ بلند، او اکبر رک جا، تیرے گھوڑے کے پیچھے میرا بیٹا بھاگ رہا ہے۔ لجامے روکی، گھوڑے سے اترا، آگے کہنے لگا مولا کیوں؟ کہا اکبر تجھے کس نے روکا؟ کہا تیری ماں نے روکا۔ ارے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی او اکبر میرا بیٹا، اور تیرے پیچھے میرا بیٹا دوڑ رہا ہے۔ اور مقتل تیور کی جو روایت ہے اس میں لفظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، وہ بھی تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اس میں کہا کہ جب بی بی نے ہاتھ کیا تو اکبر رکا، تو بی بی نے سر میں پیٹ کے کہا اکبر تو گھوڑا تیز دوڑاتا تھا، وہ دیکھ میرا بیٹا پتھر سے ٹھوکر کھا کے منہ کے بال گر گیا۔ ہائے میرا حسین گر گیا، ہائے اکبر، ہائے اکبر میرا بیٹا گر گیا۔ اکبر واپس آئے، بابا کو سینے سے لگا، بابا آپ خیمے میں چلے جائیے، مجھے جنگ کرنے دیجئے، بابا مجھے جنگ کرنے دیجئے، آپ واپس جائیے۔ حسین نے کہا نہیں میں یہیں ٹیلے پہ کھڑا، نہیں بابا آپ جائیے۔ خیمے تک اکبر پھر پہنچا کے گیا، یہاں سے کھڑا دیکھ رہا تھا، جنگ ہوتی رہی۔ اچانک کالی گھٹائیں جو اٹھی، نور کا پیکر نظر نہیں آیا، اندھیرا چھا گیا۔ جلدی سے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، کہا اکبر پکار بیٹا کس طرف ہے؟ ہائے حسین کو پتہ ہی نہ چلا کہ قلب لشکر میں آ گئے۔ ظالم نے اشارہ کیا، آج تمہیں سچی روایتیں سنوں گا، کوئی لفظ نہیں روکوں گا، سب کہہ دوں گا جو تاریخ نے لکھا، نہیں کہوں گا تمہارے دل نازک ہے۔ کیوں نازک ہے؟ اکبر کی شہادت۔ ہائے اکبر،
ہائے اکبر. ایک جگہ پہ حسین کو گھوڑا چھوڑنا پڑا. گھوڑے سے اصل میں اکبر نظر نہیں آ رہا تھا. حسین گھوڑے سے اترے اور پیادہ ہو کے دیکھنے لگے کہ کہیں اکبر نظر آ جائے. لیکن حسین گھر چکے تھے, دشمنوں نے گھر چکے تھے. مصروف جنگ ہوئے. باپ بیٹے کی اکٹھی جنگ ہے. باپ جنگ لڑ رہا ہے بیٹے تک پہنچنے کے لیے. بیٹا مدد کو پکار رہا ہے باپ کو. عجب مصیبت ہے. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ قلب لشکر سے میمنہ میں گر گیا ہے اکبر. خدا کی قسم تم تو صرف چھاتی کے لیے رو رہے, پیچھے سے اتنے نیزے لگے تھے کہ کمر مبارک پہ اکبر کے کوئی خالی جگہ نہیں تھی. حتیٰ کہ اکبر کو اپنی زیرہ اتار کے پھینکنی پڑی, اتنے زخم لگ چکے تھے اکبر کو. ہائے ہائے, 6 نیزوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں حملہ اور اکبر زمین پر. ہائے, ایک ظالم نے وہی کیا جو تمہیں پتا ہے. اس نے سینے میں برچھی اور برچھی کو پکڑ کے کھڑا ہے. کہتا ہے اکبر برچھی توڑ رہا. مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا, لیکن برچھی توڑنے کا انداز بڑا عجب تھا. ہائے, کہتے اس نے زخم پہ پاؤں رکھ کے اس نے برچھی توڑ دی. ادھر حسین تکبیر کی آواز پہ, مجھے ایک بات بتاؤ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر. یہی مقتل تیور میں امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا. کیا کبھی دل سے پوچھنا, دشمنوں کی فوج ہو, بیٹا زخمی گرا پڑا ہو, اور جس بابا کے وہ دشمن ہوں اسے بیٹے تک پہنچنے دیں گے؟ امام کاظم نے فرمایا حسین کو پہنچایا گیا, پہنچے نہیں. اور اس کے بعد امام نے اپنا چہرہ مبارک ماتم سے زخمی کر لیا اور ارشاد فرمایا, ارے حسین کو لاٹھیوں سے, ٹھوکروں سے, نیزوں سے اکبر تک پہنچایا گیا. اکبر تک جب حسین پہنچے, کہا میرا بیٹا اکبر, سینے سے لگانے, بابا میرے سینے میں برچھی ہے. کہا لاٹھیوں والے پیچھے نہیں ہٹے, حسین کو پیٹتے رہے, لیکن حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا. کہا اللہ اکبر, ہاں اب تم زری تیار کرو اور تابوت کو تیار کرو, میرے بچے تابوت کو لائیں گے. جو ہی برچھی میں ہاتھ ڈالا, حسین نے کہا اللہ اکبر, اور خالی برچھی نہیں آئی, ارے محمد کا کلیجہ, اور محمد کا کلیجہ, وہ دیکھو محمد کا کلیجہ, وہ برچھی میں لگا محمد کا کلیجہ, ارے محمد کا کلیجہ, ارے برچھی میں محمد کا کلیجہ.